الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم معصومين. سب مل کے دعا امام زمان. اللهم كل وليك وجل الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صلوات پڑھیں محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مقصد زندگی لے کر ان مجالس پہ آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. قرآن مجید کی وہ آیت جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، اور اگر اس آیت کو کوئی یاد نہ کرے تو شاید اس کے اسلام پر بھی شک کیا جائے، کیونکہ ہر مسلمان پر اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا، اور اگر نماز واجب ہے تو اس کے اندر سورہ حمد واجب ہے، اور سورہ حمد واجب ہے تو اس انسان نے اس آیت کو پڑھنا واجب ہے. دنیا میں ہر دعا میں آپ مختار ہو کہ دعا کرو یا نہ کرو. نماز ختم ہوئی، اولاد کے لیے دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ آپ کی مرضی ہے. اپنی ذات کے لیے دعا کرنی ہے نہیں کرنی یہ آپ کی مرضی ہے. کسی مومن کے لیے دعا کرنی ہے نہیں کرنی ہے یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اس دعا میں آپ کی مرضی نہیں، خدا کی مرضی ہے کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہی کرنی ہے، آپ چاہو نہ چاہو. فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہیں، اور اگر سورہ فاتحہ ہے تو نماز میں یہ دعا بھی ہونی چاہیے. اور عجب یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان سے اتنا سوال کر دو کہ جناب
آپ راہ ہدایت پر ہو تو ہر مسلمان یہی کہے گا میں ہی تو ہوں جو راہ ہدایت پر ہوں۔ کوئی ایسا فرقہ نہیں جو یہ بولے کہ ہم راہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ بریلویوں سے پوچھو گے کہیں گے ہم راہ ہدایت پر ہیں، وہابیوں سے پوچھو گے کہیں گے ہم راہ ہدایت پر ہیں، شیعوں سے پوچھو گے کہیں گے ہم راہ ہدایت پر ہیں۔ مطلب اتنا سینسیٹیو ہے کہ ہر بندہ دعا کرتا بھی ہے اور یقین کامل سے یہ مانتا ہے کہ راہ ہدایت پر میں ہی ہوں۔ تو فرمایا ہر دعا میں کسی کی مرضی چل سکتی ہے، لیکن اس دعا میں کس کی مرضی ہے؟ خدا کی مرضی ہے۔ جس طرح سے محبتوں میں آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک محبت میں آپ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ بندہ اپنی ذات سے محبت کرے نہ کرے یہ آپ کی مرضی ہے، اولاد سے محبت کرے نہ کرے یہ آپ کی مرضی ہے، ہمسایوں سے محبت کرے نہ کرے کہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن فرمایا نہیں، ایک محبت کو خدا نے واجب قرار دیا، تجھے اچھا لگے نہ لگے خدا کو اچھا لگتا ہے۔ فرمایا کس کی محبت ہے؟ آواز آئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ فرمایا تجھے اچھے لگے نہ لگیں خدا کو اچھے لگتے ہیں، تو لہٰذا تجھے بھی اچھے لگنے چاہیے۔ تو ایک محبت خدا نے واجب قرار دی، ایک دعا خدا نے واجب قرار دی، اور ان کا ربط آپس میں بڑا عجیب ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے کس راستے پر چلا؟ سیدھے راستے پر چلا۔ اب دعا ہر بندہ مانگ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے دعا قبول کس کی ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ راہ ہدایت ملتی کس کو ہے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے راستہ ایک ہے، دو راستے نہیں ہیں۔ یہ سیدھا راستہ ہے جس میں اعوجاج نہیں ہے، جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اب بریلوی کہے میں سیدھے راستے پر، شیعہ کہے میں سیدھے راستے پر، اہل حدیث کہے میں سیدھے راستے پر، یہ اتنے ٹیڑھے راستے بن گئے تو مجھے کیسے پتا چلے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، ٹیڑھا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ کا کام ہے کہ مجھے راستہ بتلانے کے لیے کچھ نشانیاں بتا دے۔ اللہ نام نہیں بتاتا، ہمیشہ خدا کیا بتاتا ہے؟ نشانیاں بتاتا ہے۔ کسی نے کہا مولانا یہ سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے۔ میں نے کہا کیا ہوتا کہ اگر خدا 12 کے نام قرآن میں بتا دیتا؟ میں نے کہا جھگڑے اور بڑھ جاتے۔ کہ کیسے بڑھ جاتے؟ میں نے کہا جناب دنیا کا آسان ترین کام ہے نام رکھنا، دنیا کا مشکل ترین کام ہے صفت پیدا کرنا۔ نام رکھنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ میں نے کہا جس علی کو دکھا کے ہاتھ اٹھا کے بتایا من کنت مولا فہذا علی المولا، آج تک ان کو وہ سمجھ میں نہیں آیا، تو امت کو نام کہاں سے سمجھ میں آتے؟ میں نے کہا خدا بتا دیتا پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، چوتھا زین العابدین ہے، پانچواں محمد باقر ہے، خدا سارے نام بتا دیتا۔ میں نے کہا ابھی محمد باقر آئے نہیں ہیں، پہلے سے نام بتا دیا جاتا۔ امام زین العابدین آئے نہیں ہیں، پہلے سے نام بتا دیا جاتا۔ میں نے کہا کیا گارنٹی تھی کہ ابو سفیان اپنے بچوں کے نام وہی رکھتا جو پہلے سے قرآن میں آ چکے تھے؟ پھر تو بحث یہ چھڑتی کہ اللہ والا علی کون ہے، بندوں والا علی کون ہے۔ نام رکھنے میں کیا جاتا ہے؟ جس طرح بعض ممالک کے ملکوں کے بادشاہوں نے اپنے نام وہی رکھے، امام مہدی پہ بڑے نام لوگوں نے رکھے اور دنیا کو بتایا ہم ہی وہی مہدی ہیں جس کا ذکر کس نے کیا ہے؟ حضرت رسول نے کیا ہے۔ تو نام رکھنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ آپ کی مرضی بیٹے کا نام بہادر علی رکھو، لیکن سوال ہے کہ بہادر بھی ہے کہ نہیں؟ پتا چلا چوہے کو دیکھ کے نکل کے بھاگ گیا اور باپ پکارتا رہا بہادر ادھر آؤ، بہادر ادھر آؤ، لیکن بہادر صاحب تو چوہے کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں۔ تو نام رکھنا بڑا آسان ہے۔ بچے کا نام رکھ دیا سخی حسین، اب سوال ہے سخی بھی ہے کہ نہیں؟ پتا چلا پورے کویت میں سب سے بڑا کنجوس یہ ہے، لیکن باپ نے نام رکھا تھا سخی۔ تو دنیا کا آسان ترین کام کیا ہے؟ نام رکھنا۔ لیکن دنیا کا مشکل ترین کام کیا ہے؟ صفت کو پیدا کرنا۔ تو اللہ نے کہا بچوں کے نام تو رکھے جا سکتے ہیں، لیکن علی جیسی صفت پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ سلونی کا دعویٰ کرنا بڑا مشکل ہے، کسی میدان میں ڈٹ کے لڑنا بڑا مشکل ہے، شب ہجرت موت کے بستر پہ سونا بڑا مشکل ہے، حسین کی طرح صبر کرنا بڑا مشکل ہے، زین العابدین بننا بڑا مشکل ہے، باقر العلوم بننا بڑا مشکل ہے۔ تو کہا کہ نام نہیں بتاؤں گا،
صفت بتاؤں گا۔ اور عجب ہے جب اپنا اعلان کیا بڑا سمپل بتایا، انما ولیکم اللہ، رسول کا اعلان کیا کہ وہ رسول ہو، لیکن جب تیسرے کی باری آئی تو اللہ نے صفات بتانا شروع کر دی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تیسرا وہ ولی ہے جو نماز کو قائم کرے، جو زکوٰۃ کو ادا کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ ایک ایسی یونک صفت بتا دی کہ پوری امت میں نہ آج تک کسی نے رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، نہ آج تک کسی نے خیرات دی تھی۔ مطلب عجیب منظر تھا کہ نہ آج تک کسی فقیر نے بیچ نماز میں خیرات مانگی تھی، نہ نمازی نے بیچ نماز میں خیرات دی تھی۔ کسی کے ذہن میں اور وہم و گمان میں بھی نہیں جاتا تھا، فقیروں کو پتا تھا نہ نمازی نے بھاگ کے جانا ہے، نہ نمازی کو پتا تھا فقیر نے چلے جانا ہے۔ سب کو یہی رہتا تھا نماز ختم ہوگی، آخر میں جا کے جس نے خیرات دینی ہوگی دے دیں گے۔ جمعے کی نماز ہوتی ہے، سارے فقیر دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ عجیب تھا، نماز چل رہی تھی، فقیر بیچ میں آ کر کہنے لگا ہے کوئی مجھے خیرات دینے والا۔ ہر نمازی کے ذہن میں ہوگا کہ یہ کیسا فقیر ہے۔ فقیر بھی سوچ رہا ہوگا کہ نمازی نماز کے بیچ میں خیرات کیسے دیں گے، لیکن کہا کہ نہیں، فقیر کا مزاج بھی بڑا الگ تھا، نمازی کا مزاج بھی بڑا الگ تھا۔ ایسا فقیر کسی نے دیکھا تھا نہ ایسا نمازی کسی نے دیکھا تھا۔ مزاج کیسے الگ نہ ہوتے، کیونکہ فقیر نمازی کو جانتا تھا، نمازی فقیر کو جانتا تھا کہ وہ کیسے کا، کیونکہ خیرات لینے والا جبرائیل تھا، دینے والے علی ابن ابی طالب۔ صفات پیدا کرنا بڑا مشکل ہے، تبھی بعض لوگوں نے فقیروں کو پیسے دیے کہ جناب ہم نماز پڑھیں گے، آپ آ کر بیچ میں خیرات مانگ لینا۔ تو اللہ نقل دیکھ کے آیتیں نہیں بھیجا کرتا، خیرات اہل بیت نے دی تو خدا نے آیتیں بھیجیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، پوری صورتیں نازل کی گئیں ان کے اعمال کو دیکھ کر۔ تو فرمایا نام رکھنا آسان ہے، صفت پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو لہٰذا خدا کیا دیتا ہے؟ صفات دیتا ہے۔ بچوں کے لیے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، مثلاً آپ نے کسی کو 100 دینار دیے اور کہا کہ جناب فلاں مسجد میں چلے جاؤ اور جس صاحب کا نام علی ہے اسے دے دینا۔ آپ نے مجھے آ کر پرچی دی، مولانا اعلان کریں کہ 100 دینار کسی نے دیے ہیں کسی کے لیے، اور کہا کہ نام جس کا علی ہو، تو کتنے لوگ مجمع میں کھڑے ہو جائیں گے، جناب یہ تو ہمارے لیے ہے کیونکہ میرا نام بھی علی ہے، وہ کہے گا میرا نام بھی علی ہے، وہ کہے گا میرا نام بھی علی ہے۔ تو نام بتاؤں گا تو کنفیوژن ہو جائے گا، لیکن کسی کو 100 دینار دیا، آپ نے کہا اس بندے کو دینا، کلر اس کا یہ ہوگا، بال اس کے ایسے ہوں گے، داڑھی اس کی ایسی ہوگی، قد اس کا ایسا ہوگا، فلاں کلر کی شرٹ پہنی ہوگی، ہاتھوں میں یہ انگوٹھیاں ہوں گی، فلاں کلر کی واچ پہنی ہوگی۔ تو اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بندہ صفات کو دیکھے گا، بندے کو پکڑ لے گا کہ جناب آپ وہی ہو جس کے لیے 100 دینار دیے گئے تھے۔ تو خدا کیا بتاتا ہے؟ نام نہیں بتاتا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے ہر طرح کے رجس کو کیا رکھا ہے؟ دور رکھا ہے۔ اب خدا رجس کیا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، فرمایا بت پرستی رجس ہے، شراب کا پینا رجس ہے۔ اب کچھ ایسے ڈھونڈو جن کے اندر ایسی صفات نہ پائی جاتی ہوں۔ تبھی کہا کہ سب کے آگے رضی اللہ تھا، علی کے آگے کرم اللہ تھا۔ سب کے آگے رضی اللہ تھا، علی کے آگے کرم اللہ تھا، کیونکہ سب کے چہرے بتوں کے سامنے جھکے تھے، ایک ہی چہرہ تھا جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ نام رکھنا آسان ہے، صفت کو پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ لہذا قرآن کیا بتاتا ہے؟ صفات بتاتا ہے۔ اب شیعہ جب صفت لے کر لعنت کرتے ہیں تو امت کو مسئلہ نہیں، نام لے کر لعنت کرو گے تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تبھی آپ کے مراجع کہتے ہیں صفات لے کر لعنت بھیجا کرو، کوئی ایشو نہیں ہے، نام سے کیا ہو جاتے ہیں۔ تبلیغ کا بہترین طریقہ بھی کیا ہوتا ہے؟ صفات بتایا کرو۔ دیکھیے ایک مرتبہ امیر المومنین کی تعریف کرتے ہو، ایک مرتبہ ان کے دشمن کی برائی کرتے ہو، تو میں کہتا ہوں بہترین طریقہ ہے صفات۔ صفات کیسے؟ ایک ہے شخص، ایک ہے شخصیت۔ شخص امیر المومنین، شخصیت علی کی صفات۔ یزید شخص ہے، اس کی شخصیت کے اندر جو صفات ہیں، ان دونوں کو ذرا آپ الگ کر دیں۔
کیونکہ فطرت بشر میں خدا نے ایک چیز رکھی ہے کہ انسان فطرتاً عاشق کمال ہوتا ہے. فطرتاً شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، کسی بھی مکتب و مذہب سے اس کا تعلق ہو، اس کی نیچر اور فطرت کس سے پیار کرتی ہے؟ کمال سے، پرفیکشن سے کیا کرتی ہے؟ پیار کرتی ہے. مثال کے طور پر کسی انسان کو فیل ہونا اچھا نہیں لگتا. ہر انسان کیا ہونا چاہتا ہے؟ پاس ہونا چاہتا ہے. تبھی پاکستان میں لوگ پیسے دے کر بھی جھوٹی ڈگریاں نکال لیتے ہیں. یہ فطرت کی نشانی ہے، کیونکہ انسان کو فیل ہونا اچھا نہیں لگتا. آپ کو اچھا لقب چاہیے، آپ کو برا لقب نہیں چاہیے. تاریخ میں لوگوں نے پیسے دے کر کہا کہ ہمیں امیر المومنین بولا جائے، کیوں؟ فطرت کو پسند ہے انسان کو اچھا لقب ملے. میں نے کسی مجلس میں کہا کہ جب سے پاکستان بنا آج تک پاکستان میں ایک بھی علامہ پیدا نہیں ہوا، لیکن ہمیں بولا جاتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے. ہمیں پتا ہے کہ خطیبوں میں سے کوئی بھی بندہ علامہ نہیں ہے، لیکن اندھوں میں کیونکہ کانے بادشاہ ہوتے ہیں تو ہمیں بولا جاتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے. میں نے خمینی صاحب نے اتنا بڑا انقلاب لایا، آج تک اس کی قوم نے اسے علامہ نہیں کہا. آیت اللہ بہجت کو کسی نے علامہ نہیں کہا، آیت اللہ سیستانی کو کسی نے علامہ نہیں کہا، لیکن ہمارے ہاں 1.5 مجلس یاد کر لو. کبھی کبھی آپ ایرانیوں میں بولتے ہو نا یہ ہمارے علامہ ہیں، تو غور سے دیکھتے ہیں کون سا علامہ آ گیا ہے کہ تو یہ ہمارے علامہ. وہ کہتے کتنی خوش نصیب قوم ہے کہ ہر دوسرا بندہ اس میں کیا ہے؟ علامہ ہے. پھر وہ پوچھ لیتے ہیں قبلہ آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ کہ نہیں، ہم نے کوئی 1.5 مجلس پڑھی ہوئی ہے. یہ کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ علامہ ہو تو حسن زاد عاملی، علامہ ہو تو مجلسی، علامہ ہو تو تبا تباہی. ہاں، علامہ کون؟ علمی اصطلاح میں علامہ اسے بولتے ہیں جس نے کم از کم 50 سے 60 کتابیں لکھی ہوں، وہ علامہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں کسی نے 50 صفحے بھی نہیں پڑھے وہ علامہ. آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین، ترجمہ تو کریے. آپ کے سامنے اسلام کی حجت، مسلمانوں کی حجت. فلاں صاحب ابھی آنے والے ہیں، کوئی بندہ اپنے گھر میں حجت نہ ہو. لیکن بڑے بڑے لقب دیے جاتے ہیں، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں. گھر میں بیوی ناراض ہو تو کھانا بنا کے نہ دے مولوی صاحب کو، لیکن باہر نکلتے ہیں تو اسلام کی حجت، مسلمانوں کی حجت. لیکن کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں. آگے کراتی کہتے ہیں کہ میں کسی جگہ مجلس پڑھنے گیا تو ظاہر مولویوں کی خوشامد تو کرتے ہیں. تو ہم سے پہلے ایک مولانا آئے اور پہلی مرتبہ کراتی کو کب آپ کے سامنے آیت اللہ العظمیٰ محسن کراتی صاحب آئیں گے. پہلے ان کو کہا جاتا تو استاد کراتی، اب ظاہر بوڑھے ہو گئے تو کہا کہ وہ آپ کے سامنے آیت اللہ. تب حالانکہ مفسر قرآن بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے، پہلی مرتبہ مجھے کوئی آیت اللہ بلا رہا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ مجلس پڑھ لی، نیچے اترا. میں نے کہا بھائی میں کب سے آیت اللہ بن گیا؟ مجھے بھی پتہ نہیں، اور آپ نے آج اعلان ہی کر دیا کہ آیت اللہ العظمیٰ، وہ بھی نارمل آیت اللہ نہیں، عظمیٰ بنا دیا مجھے. تو انہوں نے کہا دیکھو، لوگ دیکھے ہیں تم نے کہ کسی کا بچہ پہلے سیمسٹر میں انجینئرنگ میں جاتا ہے، ڈاکٹری میں جاتا ہے، تو باپ کیا بولتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں. ابھی داخلہ ہوا ہے، یہاں داخلہ نہیں بھی ہوا، وہ میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے ایگزام کی، تو گھر میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ انجینئر صاحب ہیں. تو کہ جب لوگ کہتے ہیں تو ہمیں بھی کہنے تو کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کو آیت اللہ بولنے میں. تو انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو کمال کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کسی کنجوس کو بھی سخی کہتے ہو نا تو اس کو سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے. ہاں، فرمایا کنجوس نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے نہ علی کو اچھا لگتا ہے. فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں زندگی میں توبہ کر لو، مرنے کے بعد خدا معاف نہیں کرتا. پوچھا مولا وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا پہلا گناہ ہے کنجوسی. کنجوس بندہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو آخرت میں خدا اس گناہ کو معاف نہیں کرتا. اللہ ہمارے یہاں جو بڑے بڑے گناہ ذہن میں بیٹھے ہیں وہ اور ہیں، جو اہل بیت بتاتے ہیں بڑا وہ اور ہے. فرمایا ایک گناہ ہے کنجوسی، کہ مومن کبھی کنجوس نہیں ہوتا. مومن ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ سخی ہوتا ہے. فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں، یا کریم ہے، یا سخی ہے، یا کنجوس ہے، یا لئیم ہے.
کریم کون ہے؟ جو خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے. یطعمون الطعام، خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں. امیر المومنین کے گھر میں فاقے آ گئے، مولا نے قرضے پہ روٹیاں لی نانوا سے، راستے میں قمبر ملا، پریشان تھا. امام نے پریشان، مولا کئی دنوں سے گھر میں کچھ کھایا نہیں ہے. کتنے دن سے؟ کا مولا 4-5 دن گزر گئے، گھر کے اندر فاقے چل رہے ہیں. قرضے پہ لی ہوئی روٹی علی نے کسے دی؟ قمبر کو دی. کہ مولا آپ کے گھر میں بھی فاقے ہیں. مولا نے فرمایا علی کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، تیرے گھر میں 4-5 دن سے ہے، ہمارا بندوبست ہو جائے گا. یہ ہے کریم، خود ضرورت ہے لیکن اس کو دیتے ہیں جو ضرورت مند ہے. ایک تاجر تھا، خود کرائے کے گھر میں رہتا تھا لیکن لوگوں کو، غریبوں کو گھر لے کر دیتا تھا. یہ صفت کون سی صفت ہے؟ کریم کی صفت ہے. دوسرا فرما سخی ہے، خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اپنا گھر بھی بناتا ہے دوسروں کا بھی بناتا ہے، خود بھی اچھا کھانا کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھانا کھلاتا ہے. علماء اخلاق فرماتے تھے بعض لوگ ایسے تھے، مثلا باہر آپ کوئی بہت اچھا کھانا کھا کر آئے، کہتے گھر میں نہیں بتاتے تھے کیونکہ وہ بندہ سخی نہیں ہے. جو باہر دوستوں کے ساتھ جائے، چرغے مرغے کھا کر آئے اور بچوں کو بولے آج کھانا بڑا اچھا تھا، کڑھائی بڑی اچھی تھی، کباب بڑے اچھے تھے، اور گھر میں دال روٹی پکی ہوئی ہے، بچوں کے منہ میں پانی آ رہا ہے، بابا آج ہمیں بھی کھلا دیں. کیا بھائی روز روز کباب کھاؤ گے؟ فرمایا یہ سخی نہیں ہے، یہ کنجوس ہے، جو اپنی ذات پہ تو لگا رہا ہے لیکن اپنی اولاد پہ نہیں لگا رہا، بیوی بچوں پہ نہیں لگا رہا. تو کہا یہ کیا کرتا تھا کہ اگر باہر کوئی اچھا کھانا کھا کر آتا تھا، پہلے گھر میں وہی کھانا بنواتا تھا، پھر جب بچے کھا لیتے تھے تو کہتا تھا بالکل ایسا ہی کھانا میں بھی باہر کھا کر آیا. یا بتاؤ نہیں بتاتے ہو تو اپنی اولاد کو وہ کھانا کیا کرو؟ کھلایا کرو. کنجوس صرف یہ نہیں جو خرچ نہیں کرتا، فرمایا کسی کو بتانا، کسی کو دکھانا. یا آج کل سوشل میڈیا کے کنجوس جو آپ دیکھتے ہیں، ہاں 4 دن ہوئے نہیں، یورپ گیا نہیں، اب جاتے ہی گاڑیاں دکھانا شروع کر دیں، اپنا لائف اسٹائل دکھانا شروع کر دیا. پاکستانیوں کو کیا پتا، گھر بھی قرضے کا، گاڑی بھی قرضے کی، ہر چیز مورگیج پہ لے کر پوری زندگی 25 سال قرضے دینے والے، اور قوم کو دکھائیں کہ آج میرا گھر دیکھو، آج میری گاڑی دیکھو. مولا فرماتے یہ کون ہے؟ یہ کنجوس ہے. یہ فرد اپنا مال جو دوسروں کو دکھا کے ان کے وجود میں حسرتوں کو پیدا کر رہا ہے، یہ علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. وہ جو چھوٹا سا کھانا بھی لیں تو کسی کو نہ دکھائیں کہ کہیں کسی فقیر کے دل میں تمنا نہ پیدا ہو جائے، کسی کے دل میں حسرت نہ پیدا ہو جائے. یہ حسرتوں کے پجاری جو دنیا کو دکھاتے ہیں کہ جناب آج ہماری گاڑی دیکھ لو، آج ہم نے نیا گھر دے لیا، اس کو دیکھ لو، یہ کیا پیدا کر رہا ہے معاشرے کے اندر؟ حسرتوں کا بازار بنا رہا ہے. پھر اس بچے کا دل بیمار ہوگا کہ میں نے بھی جانا ہے، پھر یہ اپنا گھر بال بیچ کر اس حسرت کے چکر میں نکلے گا. پھر پتہ چلا کہیں ترکی میں ڈوب کے مر گیا، کہیں ملیشیا کے راستے میں مر گیا، کہیں یمن کے دریاؤں میں ڈوب کے مر گیا. حسرت کس نے پیدا کی تھی؟ جو وہاں پر گیا تھا، 4 فیک فوٹوز لگا دی تھیں اور جوانوں کے دلوں میں کیا پیدا کر دیں؟ حسرتیں پیدا کر دیں. یہ فرد لعین بھی ہے، یہ مذمت معصوم میں بھی ہے، کیونکہ فرد کیا تھا؟ کنجوس کی صفت رکھتا ہے. فرمایا نہیں، سخی بنو، خود بھی کھاؤ دوسرے کو بھی کھلاؤ. ایسا نہ ہو کہ خود کھاؤ لیکن دوسرے کے دل میں کیا پیدا کرو؟ حسرت پیدا کرو. دوسرا ہے لعین، جو خود بھی نہیں کھاتا، دوسرے کو بھی نہیں کھلاتا، اوپر سے اگر کوئی مومن خیرات بھی کرتا ہے تو اسے بھی ٹوکتا ہے کہ ارے اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو، مال کم ہو جائے گا، لوگوں کو کیوں کھلاتے ہو. اور عجب ہے کہ حسین شیعوں کو کیا بناتے ہیں؟ سخی بناتے ہیں. آپ کہو گے کیسے بناتے؟ میں کہوں گا حسین کے 40 پہ چلے جاؤ. پوری قوم کو حسین نے سخی بنا دیا، ایثار کے جذبے میں لگا دیا. کہیں دنیا میں دیکھا کوئی قوم اتنی خیرات کرتی ہو جتنی اہل بیت کے چاہنے والے کرتے ہیں؟ کوئی قوم اتنا پیسہ لٹاتی ہو جتنا اہل بیت کے چاہنے والے لٹاتے ہیں؟ صرف پاکستان کا اندازہ ہے کہ 2-2.5 مہینے میں یہ قوم تقریباً 4 ارب روپیے حسین پہ لگا دیتی ہے. 4 ارب روپیے امام حسین پہ لگا دیتی ہے. تو حسین نے ہمیں کیا بنا دیا؟ سخی مزاج بنا دیا. فرمایا کیا بنا کرو؟ سخی بنا کرو. ہمارے استاد ایک اچھا واقعہ، اب اس کا تعلق کس سے ہے؟ فطرت سے ہے. ہر انسان کو کیا پسند ہے؟ کمال پسند ہے، پرفیکشن پسند ہے، فیلیور کسی کو پسند نہیں.
بچے سے بچہ ہونا پوچھو کہ بیٹا تجھے پاس ہونا پسند ہے یا فیل ہونا، کیا بولے گا؟ پاس ہونا۔ کسی روڈ پہ پڑے نشائی سے پوچھ لو کہ نشہ اچھی چیز ہے، کہے گا نہیں میں اس میں پڑا ہوں، تم نہ پڑھنا، کیونکہ ہر انسان کو پتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، بری ہے۔ چور چوری بھی کرے گا، پیسہ چور کے پاس نہیں رکھوائے گا، امین کے پاس رکھوائے گا۔ مکے کے سارے چور اپنے مال و دولت کس کے پاس امانتاً رکھواتے تھے؟ حضرت رسول کے پاس رکھواتے تھے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ فطرت کو پرفیکشن کیا ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے۔ تو ایک طریقہ اہل بیت کا ہے، ایک ہے شخص، ایک ہے شخصیت۔ اب آپ کسی بھی بندے کو لا کے فرش ازا پہ بٹھاؤ، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بندے کو بٹھاؤ، اس طریقے تبلیغ اہل بیت سے چلو تو آپ دیکھو گے آپ کو نتیجہ کتنا ملتا ہے۔ کسی بھی بندے، اب یہ امیر المومنین ان کو یہاں رکھیں یا شخصیت کو رکھیں، پوچھئے جناب آپ کو بہادر پسند ہے یا ڈرپوک؟ کسی بھی بندے سے، اس کا تعلق شیعت سے نہیں ہے، رینڈملی کوئی بھی بندہ، کرسچن ہو، مسیحی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، زائنسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اس سے پوچھو جناب بہادر پسند ہے یا ڈرپوک؟ جواب کیا آئے گا؟ یہ واحد کوشچن ہے جس میں آنسر سب کا ایک ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ نہیں بولے گا نہیں نہیں مجھے بزدلوں سے بڑا پیار ہے، کوئی بندہ نہیں بولے۔ ہر بندہ کیا بولے گا؟ مجھے کس سے پیار ہے؟ بہادر سے۔ بولو میدان میں ڈٹ کے لڑنے والے سے پیار ہے یا بھاگنے والے سے پیار ہے؟ نام نہیں لینا آپ نے، نام نہیں لینا آپ نے صفت بتانی ہے کہ جناب کون سا فوجی اچھا لگتا ہے کہ میدان چھوڑ کے چلا جائے یا میدان میں ڈٹ کے لڑتا رہے؟ تو کیا بولیں گے؟ کہیں گے ڈٹ کے لڑنے والے سے ہمیں کیا ہے؟ پیار ہے۔ کبھی جاہل سے پیار ہے یا عالم سے؟ کہیں گے عالم سے پیار ہے۔ جب آپ صفات بتانا شروع کر دو گے نا تو ہر بندہ کہے گا کمال سے پیار ہے، کمال۔ سخی سے پیار ہے یا کنجوس سے؟ کہیں گے سخی سے پیار ہے۔ بہادر سے پیار ہے، نڈر سے پیار ہے۔ اب صفات میں جب آتے جاؤ گے کہیں گے پیار ہے۔ اب جب بولے گا نا بہادر سے پیار ہے تو کہو یہ بہادر علی ہے۔ بولیں گے سخی سے پیار ہے، بولو یہ سخی علی ابن ابی طالب ہے۔ بولے گا میدان نہ چھوڑنے والے سے پیار ہے، بولو یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ موت کے بستر پہ سونے والے سے پیار ہے، بولو یہ علی ہے۔ اب جب ملاتے جاؤ گے تو اسے آٹومیٹیکلی کس سے پیار ہو جائے گا؟ علی ابن ابی طالب سے۔ اب اگر پوچھ لے وہ کون تھا جو میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، اب جا کے خود ڈھونڈو جناب۔ ہم نے آپ کو صفت نکال کے بتا دی کہ شب ہجرت موت کے بستر پہ سونے والے سے پیار ہے یا کہیں بیٹھ کے رونے والے سے پیار ہے؟ نکالنا آپ نے خود ہے، نام پہ ہم نہیں آئیں گے، ہم آپ کو کیا بتا دیں گے؟ صفت بتا دیں گے کہ ظالم سے پیار ہے یا مظلوم سے۔ فطرت کا تقاضا ہے۔ اتنا یورپ میں جلوس نکلے فلسطین کی حمایت میں کہ یہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں۔ فطرت کی آواز نکل رہی ہے کہ ظلم کسی کو پسند نہیں ہوتا، انسان مظلوم کی حمایت میں آتا ہے۔ تو اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو تو یہ مت سمجھو وہ آپ کے مقابلے میں کھڑا ہے، وہ انسان کی فطرت کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ تشیع فطرت کا نام ہے۔ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کی نفرت اپنے دل میں رکھنا۔ یہ کوئی انوکھی بات امیر المومنین نہیں بتا رہے، مولا فطرت کی بات بتا رہے ہیں کہ جو بھی انسان صاحب فطرت سلیم ہے وہ ظالم سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ مظلوم سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ یہ کس کا تقاضا ہے؟ فطرت کا تقاضا ہے۔ تو فرمایا کہ مکتب اہل بیت مکتب فطرت ہے، محبت اہل بیت محبت فطرت ہے۔ تبھی جارج ارداغ جو 1996 میں دنیا سے گزر گیا، اس نے کتاب لکھی امیر المومنین کی فضیلت میں۔ اس سے پوچھا گیا جارج ارداغ تو کرسچن ہے، علی کی فضیلت میں کتاب کیوں لکھتا ہے؟ تم نے اپنے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ابراہیم کی فضیلت میں کیوں نہیں لکھی؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفے اور شیعوں کے پہلے امام کی فضیلت میں کیوں لکھی؟ کہ میری زندگی کا مقصد تھا ہی نہیں کہ کتاب لکھوں یا فلاں ٹاپک پہ کتاب لکھوں، مقصد یہ تھا کہ ایسی کتاب لکھوں جس میں سارے فضائل پائے جائیں۔ موسیٰ کی فضیلت میں لکھتا تو ایک، عیسیٰ کی فضیلت میں لکھتا تو ایک۔ تو میں جب فضائل کی تلاش میں نکلا تو مجھے ساری صفات انبیاء ایک شخص میں نظر آ گئیں، اور نام تھا علی ابن ابی طالب۔ تو کہا مجھے سارے فضائل کس میں نظر آ گئے؟
علی ابن ابی طالب نے. دیکھیے فطرت کا ٹاپک بہت بڑا ہے. تبھی فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے نفس کو پہچان لے, مطلب اپنی فطرت کو پہچان لے, وہ خدا کو پہچان لیتا ہے. اولاد کی تربیت میں فطرت شناسی, اسلام سمجھنے میں فطرت شناسی, دین سمجھنے میں فطرت شناسی, اپنی تربیت کرنے میں فطرت شناسی. امت اگر فطرت پہ آ جائے تو یہ عاشق علی بن جائے, کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنے میں زور نہیں لگتا, دوسروں کو ماننے میں بڑا زور لگتا ہے. کہ ایف آئی آریں کاٹ دی جاتی ہیں پاکستان میں, لیکن شیعہ کہتے ہیں ہم کریں تو کیسے کریں بھائی, ہوتا ہی نہیں, کیونکہ فطرت ہماری ایکسیپٹ کرتی ہی نہیں. جس نے ظلم کیا ہم اس سے محبت کریں, جو ڈر گئے ہم اس سے محبت کریں. تو ایک مناظرہ چلا تھا نا بہت پاکستان میں, یاسین قادری صاحب, تو انہوں نے کہا کہ سارے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, علی ڈٹ کے لڑتے رہے. تو ساتھ میں جو مولانا بیٹھے تھے انہوں نے کہا دیکھو آپ توہین کر رہے ہو, آپ کو یہ جملے نہیں بولنے چاہیے. وہ صحیح کہہ رہا تھا, کیونکہ فطرت کو فیلیور پسند نہیں ہے. کسی کا باپ نشائی بھی ہو نا, 4 لوگوں کے سامنے بولو یہ نشائی کا بیٹا ہے, اسے اچھا لگے گا, کیونکہ باپ سے محبت ہے نا. اب اس کی طرف فیلیور کا اشارہ دو گے تو اسے اچھا لگے گا. اب وہ جن سے محبت کرتا ہے آپ بولو بھاگ گئے تھے, تو چھیڑنے والی بات ہوئی نا. تو اس نے کہا جناب آپ صحیح نہیں کر رہے, کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں. اب وہ بندہ جو بول رہا ہے اس کی فطرت بول رہی ہے, کیونکہ فطرت کو فیلیور پسند نہیں ہے. کہ ذرا پتہ ہے ہمیں چھوڑ کے گئے تھے, لیکن اس طرح نہیں بولیں آپ, کیونکہ ہماری فطرت کو اچھا نہیں لگ رہا. وہ فطرت کی آواز تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بولتا ہوں, تشریف لے کر گئے تھے. تو کہا یہ صحیح ہے, تھوڑا مؤدبانہ جملہ ہے. اب وہ جو اعتراض کر رہا ہے وہ کون سا اعتراض ہے, فطرت بول رہی ہے. فطرت فیلیئر کو پسند نہیں کرتی ہے, کوئی بھی انسان فیل ہونا پسند نہیں کرتا. تبھی فرمایا کہ اگر کسی کنجوس کو بھی سخی کہو, یہ ایک تربیتی جملہ ہے, تو وہ کیا بن جاتا ہے, سخی بن جاتا ہے. ہم لوگوں کی کتنی برائیاں کرتے ہیں, لیکن اس جگہ پہ اچھا نہیں. آپ کو پتہ چلا کوئی مومن کے اندر خدا نہ خواستہ کنجوسی کی بیماری ہے, تو اب اسے سخی میں کیسے بناؤں. تو آپ اس کی برائی نہیں کرو, 4 مومنوں کے سامنے بولو بھائی یہ بڑے سخی آدمی ہیں. جب بھی ملے نا کہ یہ بڑے سخی آدمی ہیں, یہ بڑے سخی آدمی ہیں, تو وہ جب سنتا رہے گا تو کیا ہو جائے گا, سخی ہو جائے گا. بیٹی کی تربیت میں بیٹے کی تربیت میں فرق ہے. کہتے اگر بیٹا زمین پہ گر جائے رونے لگے تو اسے بولے بیٹے روتے تھوڑی ہیں, ابھی بیٹا ہو لڑکا ہو, لڑکے روتے تھوڑی ہیں. اسے کیا بناؤ, بہادر بناؤ. بیٹی گرے تو بیٹی کو گود میں اٹھاؤ, اسے پیار دو. اسے یہ نہیں بولو بیٹیاں روتی تھوڑی ہیں. بیٹی روئے تو اچھا ہے, کیونکہ اس کا مزاج اللہ نے کیا بنایا ہے, نازک مزاج بنایا ہے. اس کو سنبھالنا ہے, اس کو آپ نے کیا دینا ہے, حوصلہ دینا ہے. کیونکہ بیٹا ہے, کل معاشرے میں جائے گا, اس نے لڑنا ہے, اس نے مقابلہ کرنا ہے, اس نے آپ کو کیا بنانا ہے, بہادر بنانا ہے. بیٹی ہے, مولا فرماتے نہیں عورت کا کمزور ہونا ہی عورت کا کمال ہے. اسی کمزوری میں اس کی بقا ہے. ایسا نہیں کل گھر میں چور آ جائے, بیٹی بولے میں جاتی ہوں بابا لڑنے کے لیے, آپ بیٹھ جائیں. وہ جائے گی بھی تو لڑ نہیں پائے گی, کہ اس کے وجود کو خدا نے کیا بنایا ہے, کمزور. وہ کسی مرد کے مقابلے میں مقابلہ بھی کرنے جائے گی تو وہ چوٹ کھا کے واپس آئے گی, کیونکہ اس کا کام ہی نہیں ہے یہ مقابلہ کرنا. یہ ڈیوٹی اللہ نے کس کو دی ہے, مردوں کو ڈیوٹی دی ہے. تو فرما انسان اپنی فطرت کو دیکھ کر, ایک فزیکل نیچر ہے, ایک آپ کی اسپریچول نیچر ہے, ان دونوں نیچروں کو جیسے من اور تن بولتے ہیں, اپنے من کو بھی پہچانو, اپنے تن کو بھی پہچانو, مقابلے میں نہ ہو. آج جو ایکولیٹی کا معاشرہ چل رہا ہے فیمنزم کے حوالے سے کہ مرد اور عورت دونوں کیا ہیں, برابر ہیں. اب مردوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی, عورتوں نے کہا ہم بھی کھیلیں گی. مطلب ہر چیز میں کیا کرنی ہے, برابری کرنی ہے. حالانکہ کتنی بھی کرکٹ کھیل لیں کوئی دیکھتا ہے بھی نہیں, خود عورتیں بھی نہیں دیکھتی اپنی کرکٹ, لیکن لگی ہوئی ہیں کرکٹ کھیلنے پر. اب کھیلنے سے کیا ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک چیز آپ کے لیے ہے ہی نہیں, آپ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرو گی, اس چیز کی کوئی ویلیو رہتی نہیں ہے. جس چیز میں عورت کو خدا نے ویلیو دی, اصلاً اسلام میں برابری کا کون سے, مرد عورت چھوڑ دیں, کسی بھی چیز میں برابری نہیں ہے اسلام میں. کوئی رنگ کا کالا, کوئی سفید, کوئی قد کا بڑا, کوئی چھوٹا, کوئی پیدا ہوا امیر, کوئی غریب. تو پھر یہ ظلم نہیں ہو تو کیا ہوا؟ اگر بولو گے اسلام میں مساوات ہے,
تو آپ کہیں بچو گے نہیں، کیونکہ جگہ جگہ پھر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ظلم نظر آئے گا کہ جناب میں قد کا ایسا کیوں ہوں، میں رنگ کا ایسا کیوں ہوں، میں پیدا ہوا تو غریب کیوں تھا، وہ امیر کیوں تھا، میری عمر اتنی چھوٹی کیوں ہے، مجھے اتنی بیماریاں کیوں ہیں، فلاں کو یہ کیوں نہیں، فلاں کو وہ کیوں نہیں، تو کائنات چل ہی نہیں پائے گی۔ فرمایا اسلام میں کانسیپٹ آف عدالت ہے، نہ کہ مساوات۔ نہج البلاغہ امیر المومنین سے پوچھا مولا عدالت کیا ہے؟ فرمایا وضع الشیء علی مکانہ، چیز کو وہاں رکھنا جہاں اسے رکھنا چاہیے تھا، اسے عدالت کہتے ہیں۔ امامے کی جگہ کیا ہے؟ سر، پاؤں پہ رکھو تو پاؤں کے ساتھ ظلم ہے، امامے کے ساتھ، امامے کے ساتھ۔ جوتے کی جگہ ہے پاؤں، سر پہ رکھوں گا تو کس کے ساتھ ظلم ہے؟ جوتوں کے ساتھ یا سر کے ساتھ؟ سر کے ساتھ۔ چیز کو وہاں رکھو جہاں رکھنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے پہلے خود کو پہچانو، مرد ہو یا عورت ہو، پھر خود کو وہاں رکھو جہاں تجھے کیا کرنا چاہیے؟ رکھنا چاہیے۔ لیکن جب کانسیپٹ آف مساوات آ جاتا ہے، ہم برابر ہیں، جبکہ جسم برابر نہیں، سوچ برابر نہیں، ایموشنز برابر نہیں، فزیکل ہیلتھ برابر نہیں، دونوں چیزیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ جب خدا نے بنایا ہی الگ ہے تو میں نے اپنی بناوٹ کے حساب سے کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے۔ اگر مرد خود کو عورت سمجھ لے، عورتوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دے، تو وہ اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ ذلیل کر دے گا۔ فطرت خدا نے ایسے بنائی ہے، مرد کو محکم بنایا جسمانی طور پر، عورت کو نازک بنایا جسمانی طور پر، اسی طرح اللہ نے مزاج بنائے ہیں۔ اب تھوڑا سا مرد بات بات پہ رونے لگے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ جناب شرم کرو، یہ عورتوں والے کام نہ کرو۔ اب عورت روئے تو کوئی برا نہیں مانتا، اس کا حسن ہی اس میں ہے کہ مولانا میری بیوی زیادہ روتی، جناب اس کو رونا ہی ہے۔ اللہ نے مزاج ایسا بنایا ہے کہ خاتون کو رونا زیادہ ہے، کیونکہ اس نے ایک نسل کو پالنا ہے۔ آپ میں تحمل کم، عورت میں تحمل زیادہ ہوتا ہے۔ 4 دن بچہ تو پال کے دکھاؤ، ہاں بندہ تنگ ہو جاتا ہے، لیکن وہی خاتون ہے پوری پوری رات جاگتی رہتی ہے، ایک چیز کو بچہ 100 بار پوچھتا ہے، لیکن وہ خاتون اس اولاد سے بیزار نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا مزاج ایسا بنایا ہے۔ آپ کا مزاج کیا بنایا ہے؟ الگ بنایا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی مرد باڈی بلڈنگ کرے، تنومند بنے تو اچھا لگے، کون سی عورت ہے جو مردوں کو ایسی اچھی لگے جو باڈی بلڈر ہو؟ مرد نازک مزاج ہو تو کسی کو اچھا نہیں لگتا، عورت سخت مزاج ہو تو کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ مرد مظہر جلال خدا ہے، عورت مظہر جمال خدا ہے۔ اللہ نے کچھ صفات مرد میں رکھی اپنی، کچھ صفات عورت میں رکھی اپنی، اور کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جب دو وجود آپس میں ملتے ہیں تو یہ منزل کمال تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بیسک انسان اگر خود کو پہچان لے، فطرت کو پہچان لے، صفات کو پہچان لے، تو انسان کی زندگی کیا بن جاتی ہے؟ آسان بن جاتی ہے۔ یہ ایک قصہ بھی ہے، ہلکا پھلکا لطیفہ بھی ہے۔ کہتے ہیں کسی گاؤں میں کسی غریب آدمی تھا گاؤں کا، اس کی بیوی مر گئی تو بیٹھ کے رونے لگا بیچارہ۔ تو وہاں سے کوئی پنجاب میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں میراثی، میراثی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جناب رو رہے ہیں، کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ اور کہا کہ بیوی مر گئی ہے۔ کہا پھر اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ کہا نہیں اس لیے نہیں رو رہا کہ بیوی مر گئی ہے، رو اس لیے رہا ہوں کیونکہ مر گئی ہے، پورے گاؤں کو کھانا کھلانا ہے، میں غریب آدمی، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ وہاں ہوتا یہ ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو 1-2 دن آپ کو کھانا کرنا پڑتا ہے۔ کب اتنا سارا گاؤں سارے آئیں گے، کس کس کو کھانا کھلاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ گاؤں میں اپنا وڈیرا ہے نا، چودھری صاحب ہیں، تو اتنا امیر آدمی، اتنی زمینیں ہیں، ان سے جا کے کوئی 1-آدھا بیل مانگ لو۔ تو اس نے کہا میراثی صاحب بڑی عجیب باتیں کر رہے ہو، وہ اپنی مرغی کسی کو نہ دے، وہ بیل کی بات کر رہے ہو۔ کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے تجھے مانگنا نہیں آتا، آؤ میں تجھے بیل لے کر دیتا ہوں، کیونکہ میں میراثی ہوں۔ میراثی آپ کو پتا ہے جب مانگنے پہ آتے ہیں آدھی قوم کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ تو کہا لے کر چلتا ہوں تمہیں۔ کہا اس کو لے کر آیا۔ اب کیا دیکھا جو وڈیرے صاحب تھے وہ بڑی، اس کو 100 ہزاروں ایکڑ میں اس کی زمینیں، وہ اپنی زمینوں پہ کھڑا ہے، اپنی فصلوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا پھر چلو مانگے گا، اس طرح نہیں مانگے جاتا، طریقہ دیکھو مانگا کیسے جاتا ہے۔ کہ کیسے؟ کبھی وڈیرے سے کافی فاصلے پر تھا، دوری پر تھا، تو اس نے وہیں سے بلند آواز میں اس گاؤں والوں سے بات کرتے ہوئے وڈیرے کے دادے کی تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ کہ تجھے نہیں پتا اس کا دادا کتنا سخی تھا،
گاؤں میں جس کو بھی جو بھی مسئلہ ہو اس کے دادا کے پاس جاتا تھا. کسی گھر میں چوری ہوئی اسے پیسہ دیتا تھا, کسی کا مسئلہ تھا وہ یہ دے دیا, فلاں کا بیٹا پیدا ہوا اس نے یہ دے دیا, کسی کو گندم دے دی, کسی کو یہ دے دیا. تعریفیں. اس نے کہا اتنا سخی تو تھا ہی نہیں کہ چپ کرو, تجھے بیل چاہیے کہ نہیں, بیوی کے لیے کھانا کروانا ہے کہ نہیں, تو چپ کر کے سنتے رہو. کہ دادے کی تعریف کی, اب وڈیرے کے کانوں تک آوازیں آتی گئیں. چند قدم اور کا دادا تو دادا, اس کا بابا بڑا سخی تھا. گاؤں میں کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے والد کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. کسی کی زمین کا مسئلہ ہو مسئلے حل کر دیے, کسی کا بیٹا بیمار ہو اس کے مسئلے حل کر دیے, کسی کی شادی کا مسئلہ ہو اس کے مسئلے حل کر دیے. اس نے کہا ایسا بابا تھا ہی نہیں کہ چپ کر کے سنتے رہو. کہ چند قدم اور آگے بڑھا, کا دادا تو دادا تھا, بابا تو بابا تھا, یہ وڈیرا خود اتنا سخی ہے. اس پورے گاؤں میں کسی بھی بندے کو کوئی مسئلہ ہو, ہر بندہ کہتا ہے وڈیرے کے پاس چلے جاؤ, تمہارا مسئلہ کیا ہو جائے گا, حل ہو جائے گا. یہ اسے دیکھ رہا ہے کہ اب اتنی تعریفیں کر دی, جاؤ ایک بیل تو مانگ لیں. کہ نہیں ابھی بھی نہیں. اس نے 4 تعریفیں اور کی. اب وڈیرے کو دیکھ رہا ہے, اس کے مزاج کو دیکھ رہا ہے. اچانک اس نے دیکھا کہ وڈیرے نے اپنے مونچھوں کو تاؤ دیا. اس نے کہا تیرا کام ہو گیا, اب چلنے کا وقت ہے. سارے آئے وڈیرے کے پاس. جی وڈیرے صاحب کیا مسئلہ ہے, کبھی بھی مر گئی ہے بیچارہ, پریشان ہے, کھانا کرنا ہے, گاؤں والوں کو کھلانا ہے. تو میں نے کہا ایسے سخی وڈیرے کے ہوتے ہوئے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے. وڈیرے نے کہا اچھا بیوی کے لیے پریشان ہے, میرے ہوتے ہوئے. کہاں قبلہ آپ کے ہوتے ہوئے بیچارہ پریشان ہے. کہ یہ کھڑے ہیں جانور, کوئی بھی بیل ہو اٹھا کے لے جاؤ, جا کے قربانی کرو, پورے گاؤں کو کھلاؤ, میرے ہوتے ہوئے میرا گاؤں پریشان ہو جائے. اس نے کہا کہ دیکھا کہ کسی کنجوس کی بھی تعریف کرو, جھوٹی تعریف کرو تو کیا بن جاتا ہے, سخی بن جاتا ہے. میرے استاد اخلاق کہا کرتے تھے کسی کنجوس کی جھوٹی تعریف کرو تو سخی بن جاتا ہے. کہ تو خدا کی تعریف کیوں نہیں کرتا, وہ تو ہے ہی سخی. وہ تجھے عطا کیوں نہیں کرے گا. ہاں تو میراثی جتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ یہ تسبیحیں پڑھنا, یہ رب کی دل سے تعریفیں کرو گے تو خدا کیا کرے گا, عطا کرے گا. کوئی مغلوں کا بادشاہ تھا, تیمور تھا, کون تھا مجھے نہیں پتا. کہتے ہیں کہ جب یہ اپنے دربار میں جاتا تھا تو اس کے دربار کے باہر تو فقیر بیٹھا کرتے تھے. ایک فقیر بڑا چاپلوس ہوتا تھا, جیسے بادشاہ گزرے تو اسی طرح تعریفیں کرنا شروع کر دیتا تھا کہ پورا ملک چل رہا ہے تو تیمور کے صدقے میں, یہ بھی تیمور کے صدقے میں. مطلب اتنا بڑھاتا تھا گویا اس کو خدا بنا دیتا تھا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم سانس بھی نہ لیتے. تو وہ جیسے گزرتا 4 اشرفیاں 10 اشرفیاں سے. دوسرا فقیر تھا بیٹھا ساتھ میں, اس نے کبھی اس کی تعریف نہیں کی, تو لہذا اسے کچھ ملتا بھی نہیں تھا. اس فقیر نے سے کہا اے بدبخت آدمی, تو دیکھ رہا ہے میں اس کی تعریفیں کر رہا ہوں, اتنی اشرفیاں کما رہا ہوں, یہاں سے کوئی بھی بزنس مین تاجر گزرتا ہے, میں چاپلوسی کرنا شروع کروں, مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں, تو کیوں نہیں کرتا. اس نے کہا نہیں, میں اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں. کہ پھر کرتا رہے, اللہ کی تعریف ہے تجھے کچھ ملے گا بھی نہیں, فقیر کا فقیر ہی رہے گا. اس نے کہا وہ جب چاہے جسے چاہے امیر بنا دے. یہ بیٹھا رہتا تھا. یہ بات اتنی پھیلی کہ وزیر کو پتا چلی, اس نے بادشاہ کو آگے بتا دی. کہ وہ فلاں فقیر تو آپ کی تعریف کرتا, دوسرا نہیں کرتا, کہتا اللہ کی ذات ہے دینے والی. بادشاہ نے کہا اچھا ایسے بولتا ہے, میں کچھ بھی نہیں, میں ہی تو ہوں جو امیر بناتا ہوں. متکبر آدمی تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس فقیر کو سبق سکھانے کے لیے ایک کام کرو آج, تاکہ اسے پتا چلے کہ تیمور ہے جو سب کو دیتا ہے, اور آج کے بعد وہ تیمور کی تعریفیں کرے. کہ کیا کریں. اس نے کہا ایک مرغہ بناؤ, چرخہ بناؤ. مرغہ چرخہ بنایا گیا, اور تیمور نے کہا سب سے مہنگا ترین ہیرا لو, اور اس جو روسٹ شدہ مرغہ ہے اس کے پیٹ میں رکھو, اور اس فقیر کو جا کے دو جو میری چاپلوسی کرتا ہے. انہوں نے مرغہ بنایا, مہنگے سے مہنگا ہیرا اس کے پیٹ میں ڈالا. ڈالنے کے بعد دیا غلاموں کو, کہا جا کے اس فقیر کو دو جو میری تعریفیں کیا کرتا ہے. اب یہ مرغہ لے کر آئے, اس فقیر کو آ کے دیا, فقیر نے لے کے رکھا, وہ یہ لوگ چلے گئے. اب کیونکہ یہ سب کی چاپلوسیاں کرتا تھا تو کہیں نہ کہیں کھانا اس کے پاس آتا ہی رہتا تھا, تو یہ کھا پی کے پیٹ اس کا بھرا ہوا تھا. اس نے اس فقیر کو دیکھا جس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. کہا دیکھ بھائی, آج بادشاہ نے مرغہ بھیجا ہے, کل فلاں سیٹ نے یہ بھیجا تھا, لیکن آج میرا اتنا پیٹ بھرا ہوا, میرا من نہیں ہے کھانے کا, یہ مرغہ تو لے لے.
اس نے اس فقیر کو دیا، اس نے مرغا لیا، کھایا اور پیٹ کھولا، اس کے اندر سے مہنگا ترین ہیرا نکلا۔ اس نے اسے دیکھا کہ میں نے کہا تھا نا خدا جسے چاہے جہاں سے چاہے عطا کر دے۔ یہ تمہارے وجود میں ہے کہ تو کس طرح کس کی تعریفیں کرتا ہے۔ تو فرمایا فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کو کیا پسند ہوتا ہے؟ کمال پسند ہوتا ہے، پرفیکشن پسند۔ پہلی مجلس میں صرف اشارے کرتا جا رہا ہوں، کل کی مجلس میں ہر پوائنٹ کو کھولتا ہوا جاؤں گا۔ دیکھیے پوری فلم انڈسٹری، دا ہول فلم انڈسٹری، 100 سال ہمارے ملکوں پہ قبضہ کرنے کے بعد یہ انگریز جب ان ملکوں سے نکلے ہیں، آج ان کو قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک زمانہ تھا جسموں کو غلام بنانا، آج ہے ذہن کو بنانا، جسے کہتے ہیں دا ماڈرن سلیوری، ماڈرن غلامی، کہ یہ خود دوڑتا ہوا آئے گا میرے پیچھے، اپنا ملک چھوڑ کے، اپنے گھر بیچ کے، اپنے بچوں کو لے کے میرے ملکوں تک آئے گا، مطلب اپنا پیسہ لگا کے میرے ملکوں تک آئے گا۔ 2,500 لوگ پانیوں میں ڈوب گئے، آسٹریلیا کی محبت میں، یو کے کی محبت میں، یورپ کی محبت میں، امریکہ کی محبت میں، کینیڈا کی محبت میں، کہ یہ خود دوڑے دوڑے آئیں گے۔ بڑی بڑی کریمز ان کی ہمارے ملکوں میں دوڑے دوڑے آئیں گی، ان کا مڈل کلاس اپنا ساز و سامان بیچ کے آئے گا، ان کا لوور کلاس ریڈ لائنز کراس کر کے ہمارے ملکوں تک آئے گا۔ اسے کہتے ہیں ماڈرن سلیوری، ماڈرن غلامی۔ یہ غلامی کیسے پیدا کی گئی؟ وہی فطرت کو پہچان کر انہوں نے آپ کو غلام بنایا، کیونکہ اگر آپ فطرت کو نہ پہچان سکو اور دشمن آپ کی فطرت کو پہچان لے، بڑی آسانی سے آپ کو غلام بنا دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بچے کو کھلونا اچھا لگتا ہے، وہ روئے گا اس کے لیے، سائیکل کے لیے روئے گا، کھلونے کے لیے روئے گا، اس کی فطرت ہے۔ تبھی آپ بچے سے کوئی کام نکلوانے کے لیے کیا بولتے ہو؟ بیٹا یہ کر دو، سائیکل لے کے دے دوں گا، بیٹا یہ لے کے کر دو، کھلونا لے کے دے دوں گا۔ میں نے مزاحن کسی مجلس میں کہا تھا کہ اگر 7 سال کے بچے سے پوچھو کہ بیٹا آئس کریم چاہیے یا بیوی چاہیے، کیا بولے گا؟ 21 سال کے جوان سے پوچھو آئس کریم چاہیے یا شادی کرنی ہے، یہ کہے گا بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہاں اب ابا کو بولیے مولانا صاحب شادی کرا دیں، آپ آئس کریم کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہیں پہ وہ بچہ بولے گا یہ پاگل آدمی ہے، آئس کریم چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ اور وہیں جوان کہے گا یہ بچہ پاگل ہے، یہ شادی کو چھوڑ کے کس کے پیچھے لگا ہے؟ کیونکہ بچپن میں اس کے لیے آئس کریم باکمال ہے، جوانی میں شادی اس کے لیے باکمال ہے۔ چوائسز ایج کے اعتبار سے کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ چینج، کیونکہ ایج کے اعتبار سے وجود کے اندر ڈیمانڈز کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ چینج ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہاں ہم کسی مجلس ہم نے پڑھا اور ہم نکلے تو کوئی مجلس میں کوئی صاحب بیٹھے تھے، نام نہیں لوں گا، مشہور ہیں، تو کسی نے کہا مولانا ان کو آج تک آئس کریم اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا مطلب؟ ابھی تک شادی نہیں کی انہوں نے، 35 سال سے اوپر ہو گئے، ابھی تک شادی نہیں کر رہے، ان کو تو آئس کریم آج بھی کیا لگتی ہے مولانا؟ اچھی لگتی ہے۔ انسان کی فطرت شناس جب بن جاؤ، کس طرح سے پوری ورلڈ کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہو، تو ویسٹرن مائنڈ سیٹ کہ خاتون نے صرف اس وجہ سے منگنی توڑ دی کہ شادی ہونی ہے، کا دولہا جب دولہا بنے گا کپڑے کون سے پہنے؟ اس نے کہا بھائی میں شیروانی پہنوں گا۔ کہا نہیں، شیروانی سے تو کام تھوڑی چلے گا، آپ فل سوٹ پہنو گے۔ اس پہ جھگڑا ہوا ان کا، کہا نہیں میرا میاں جب میرے ساتھ بیٹھے گا کیا پہنے گا؟ فل سوٹ پہنے گا۔ بیٹے نے ڈیمانڈ رکھی کہ اماں مجھے خاتون ایسی چاہیے، ہاں حجابی تو ہو بٹ ماڈرن حجابی ہو، یہ نیا ورڈ ہے ماڈرن حجابی۔ ماڈرن حجابی کیا مطلب؟ سر پہ وہ بھی رکھتی ہو اور تھوڑا ویسٹرن لباس بھی پہنتی ہو، تھوڑی جینس وینس بھی چلے، سر پہ دوپٹہ بھی ہو، جیسے آپ سیرین کو دیکھتے تھے، جیسے بعض لیبنیز کو آپ دیکھتے تھے۔ مکسچر آف اسلام اینڈ مکسچر آف ویسٹرن سوسائٹی، کہ پتہ نہیں لگتا یہ حجاب کر رہی ہے یا ویسٹرنائز ہو رہی ہے۔ نفاق کا حجاب اللہ کو نہیں پسند۔ حجاب آپ کرو تو پراپر، کیونکہ ہمیں کانسیپٹ آف حجاب کا نہیں پتا۔ حجاب یہ نہیں کہ سر کو ڈھانپا جائے، حجاب کا مطلب ہے اپنے وجود کی اٹریکشنز کو نامحرم سے چھپاؤ۔ اب حجاب کے اندر بندہ بے حجاب ہو تو اس حجاب کا فائدہ کیا؟ یا آپ مانو کہ آپ اٹریکٹیو نہیں ہو کسی کے لیے تو پھر آپ عورت نہیں ہو۔ آپ اگر اٹریکٹیو ہو تو اپنی اٹریکشنز کو کیا کرنا ہے؟
چھپانا ہے. کوئی بھی حکم اگر خدا دیتا ہے اس کی حکمت ہونی چاہیے. حکمت نہیں تو اس حکم کا فائدہ نہیں. آج 95% جو روزہ رکھتے ہیں لوگ، روزے کی حکمت پوری نہیں ہوتی، بھوکے ہو رہے ہیں، صبح سے شام تک نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں. حکمت نہیں تو اس کا ثواب نہیں ہے. حکمت روزہ کیا ہے؟ نارملی انسان دن میں کتنی بار کھاتا ہے؟ 3 ٹائم اے ڈے. بریک فاسٹ کیا، ڈنر کیا، لنچ کیا. ماہ مبارک رمضان میں خدا کہتا ہے 2 بار کھاؤ، سحری کرو، افطاری کرو. اب 3 ٹائم اپنے کھانے کا خرچہ نکالو. صبح آپ نے مثلاً 1 دینار کا کھایا، دوپہر کا 2 دینار کا کھایا، شام کو 2 دینار کا کھایا، ڈیلی آپ کا خرچہ ہوا 5 دینار. ٹھیک ہے. اب اللہ نے کہا کہ 1 ٹائم چھوڑو، مطلب وہ جو دوپہر کا 2 دینار تھا وہ چھوڑ دو. اب دن کا کتنا کھاؤ؟ 3 دینار کا کھاؤ. وہ جو 2 دینار بچے وہ اسے دو جس کی بھوک کو تو نے محسوس کیا ہے. یہ اس کی حکمت ہے. اللہ بھوک کیوں دے رہا ہے؟ بھوک کا کوئی ریزن ہے؟ خدا کو کیا ملے گا میری بھوک سے اور میری پیاس سے؟ فرمائے 2 دینار اسے دو جس نے کھانا نہیں کھایا. اب آپ اپنے رمضان کا خرچہ نکالیے. نارمل دنوں میں 5 دینار، رمضان آیا تو 10 دینار سے تک لگا دیا. پوری حکمت کو ضائع کر دیا. اتنا شربت پورے سال میں نہیں پیا جو رمضان میں پی لیتا ہے. اتنے کھانے پورے سال میں نہیں کھائے جتنے رمضان میں کھا لیتا ہے. خدا کہے کہ بھوک کو دیکھو اور اسے دو جس کے پاس نہیں ہے. میں وہ جس غریب کا ہے وہ بھی میں کیا کرتا ہوں رمضان میں پورا کیا کر لیتا ہوں. جس مہینے کو خدا نے شفا بنایا، آدھے سے زیادہ رمضان میں مر جاتے ہیں کھا کھا کے، شوگر کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے. جو مہینہ پیٹ پہ کنٹرول کا تھا اس مہینے میں اتنا کیا کرتا ہوں، کھاتا جاتا ہوں. اور خدا نہ خواستہ کھا کے مر بھی گیا تو کہتے ہیں مولانا شہید ہو گیا. کتنی اچھی موت دی اللہ نے، رمضان میں مر گیا. بھائی اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ میری عبادت کرنے کی وجہ سے دنیا سے گیا ہے یا کھا کھا کے دنیا کی وجہ سے گیا ہے. ہاں 40 امام حسین پہ ایک مومن کو منع کرتے رہے، جناب نہیں کھاؤ گا مولانا، 40 ہے، آپ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ یہ شفا ہے، امام حسین کا نیاز ہے. خوجہ فیملی تھی، کہہ رہے مولانا باپ والد کو سمجھائیے، پورا سال ان کو ہم کنٹرول کرواتے ہیں شوگر پہ، لیکن مجلس میں ہم ان پہ کیسے کنٹرول کریں؟ کہتے جشن کی مجلس ہوتی ہے، میٹھا آتا ہے، شروع ہو جاتے ہیں، 2-3 گلاس تو میٹھے کے پی جاتے ہیں، آدھی پلیٹ تو حلوے کی کھا جاتے ہیں. اور اگر منع بھی کریں بابا نہیں کھا، فوراً کہتے ہیں نیاز حسین ہے، شفا ہے. تو میں نے کہا پہلے ہی مولویوں کے دشمن اتنے، اوپر سے ہم بول دیں تو کہیں مقصر مولوی آ گیا. نیاز کا دشمن. اللہ نے نیاز میں کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے. میں نے کہا اور مولوی ہوں گے ذرا میرے پاس تو بلاؤ. میں نے کہا جناب یہ بتاؤ امام حسین نے کب کہا پوری پلیٹ کھاؤ گے تو شفا دوں گا؟ یہ شرط کہاں لکھی ہوئی ہے کہ آپ 4 گلاس پیو گے تو شفا ملے گی؟ میں نے کہا خاک شفا شفا ہے کہ نہیں؟ چھٹے امام کی صریحتاً روایات ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے اصلی خاک شفا ملے تو معصوم فرماتے ہیں ذرہ سا لو، ذرہ سا شہد میں ملاؤ، مریض کو کھلاؤ، خدا شفا دے گا. ارے اگر شفا ہے تو چاول کے دانے میں بھی ہے، نہیں ہے تو پوری پلیٹ میں نہیں ہے. نیت شفا سے کھاؤ نا. اپنی ہوس کو شفا کا نام کیوں دیتے ہو؟ اپنی شکم پرستی کو شفا کا نام کیوں دیتے ہو؟ نیت رکھو کہ مولا آپ کے نیاز میں شفا ہے، تھوڑا سا چکھو تو خدا کیا دے گا؟ شفا دے دے گا. نہ کہ اپنے وجود کو ہلاکت کے اندر ڈالو. خود ان آنکھوں کا گواہ ہے کہ یار بھائی منع کیا، شوگر ہائے 400 پہ چلی گئی، بی پی ہائے، بندہ مڑے ہی نہ کہ مولانا نہیں. اب شکم پرستی ہے، شفا کا نام دیا جا رہا ہے. پھر بیمار ہوا، پھر نجف ہاسپٹلائز ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ جناب 40 میں مارے گئے تو کیا ہیں شہید ہو گئے. امام حسین نے اپنے پاس بلا دیا. میں نے کہا بھی مولا حسین کیوں ماریں گے آپ کو؟ دماغ ہے کہ نہیں ہے؟ مولا حسین بلائیں گے کہ میں آپ کو مارنا چاہتا ہوں؟ البے تو کہیں گے زیادہ سے زیادہ زندہ رہو، زیادہ سے زیادہ حسین کی زیارت کرو، زیادہ سے زیادہ اعمال کماؤ. اگر موت کی ترغیب دی جاتی ہماری دعاؤں میں نہ ہوتا ہے خدا مجھے طول عمر عطا فرما. ہمارے دعائیں طول عمر کرو، کیونکہ مومن جتنا اس عالم میں زندہ رہے گا نیکیاں کرے گا، ذکر اہل بیت کرے گا، 4 مجلسیں زیادہ کرے گا. ہماری کبھی بھی ترغیب نہیں ہے کہ آپ موت، شہادت کی دعا ایک اور ہے، موت کے لیے کبھی بھی ترغیب
نہیں دی گئی ہے۔ تو انسان نے صاحب عقل بننا ہے، اپنی فطرت کو پہچاننا ہے، فطرت کے حساب سے دنیا میں کیا رکھنا ہے، قدم رکھنا۔ صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ جتنی بھی ماڈرن سلیوری ہے، دنیا کو اپنا غلام بنایا گیا کہ مولانا جاتا ہوں شاپ پہ، بچہ ضد کرتا ہے جب ڈریس لینے جاتا ہوں کون سے کپڑے چاہیے، کہ مجھے آئرن مین کے ڈریس چاہیے، مجھے اسپائڈر مین کے کپڑے چاہیے، مجھے فلاں کے کپڑے چاہیے۔ مولانا یہ بچہ میرا ویسا بھائی، اگر اسے آئرن مین اچھا لگتا ہے فطرت کی وجہ سے، اسپائڈر مین اچھا لگتا ہے فطرت کی وجہ سے۔ یہ ساری فلم انڈسٹری بیسڈ آن فطرت بشر ہے، وہ آپ کی فطرت سے کھیلتے ہیں۔ ماڈرن سلیوری کہاں سے آئی؟ سنیما کے پردے سے، ٹی وی سے، سوشل میڈیا سے، کیونکہ انسان کی فطرت کو بہادر اچھا لگتا ہے۔ فلم انڈسٹری میں جو ہیرو بنتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ بہادر دکھاتے ہیں نا۔ آج تک کوئی ایسا ہیرو دیکھا جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے؟ فلم انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں بھائی، فلم انڈسٹری میں بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی ہیرو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، بلکہ ایک مکہ لگتا ہے 20 لوگ زمین پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے مکہ بھی جھوٹا ہے، گرنے والے بھی جھوٹے ہیں، پر ہمیں دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کیونکہ فطرت کو بہادر اچھا لگتا ہے۔ ویلن آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ویلن ظلم کرتا ہے، کیونکہ لوٹ مار کرتا ہے، کیونکہ شہروں کو لوٹتا ہے، کیونکہ غریبوں کو لوٹتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ وہ کارٹون جب آپ دیکھتے تھے کہ کوئی چور تھا جنگل سے نکل کے آتا تھا اور امیروں کو لوٹتا تھا، پھر وہ پیسہ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، آپ کو وہ چور بھی کیا لگتا تھا؟ اچھا لگتا تھا، کیونکہ فطرت کو پسند ہے غریب کی مدد کی جائے، فطرت کو پسند ہے کہ ظالم کو سزا دی جائے، تو آپ اس چیز کو دیکھتے تھے، اس کیریکٹر کے کیا بن جاتے تھے؟ عاشق بن جاتے تھے۔ تو فلم انڈسٹریز جو کیریکٹر بناتی ہیں، جس کو ہیرو کا نام دیتی ہیں، کس کو اسٹار کا نام دیتی ہیں، آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ کہ اس کے اندر صفات کیا ڈالی جاتی ہیں؟ فطرت کی اچھی صفات ڈالی جاتی ہیں، آپ اس کیریکٹر کے عاشق بن جاتے ہو۔ جب اس کا عشق آپ کے دل میں ڈال دیا، اب یہاں سے دشمن کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ فرما اگر خدا اپنے نبی بھیجتا ہے اور امام بھیجتا ہے، انبیاء اللہ، اولیاء اللہ، کیا شیطان اپنے ولی نہیں بھیجے گا؟ کیا شیطان اپنے نبی نہیں بھیجے گا؟ کیا شیطان اپنے امام نہیں بھیجے گا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ کہ طاغوت کے بھی تو اولیاء ہیں، جس طرح اللہ کے اولیاء ہیں۔ اللہ کے اولیاء تجھے ظلمتوں سے نکال کر نور کی وادیوں میں لاتے ہیں، طاغوت کے اولیاء تجھے نور سے نکال کر ظلمت کی وادیوں میں لاتے ہیں۔ اب یہ طاغوت کا جو ولی اور امام و نبی ہے، یہ مجھے اور میری نسل کو کس طرح سے نکالے گا؟ کہ سب سے پہلے اس کے دل میں محبت باطل کو پیدا کرے گا۔ جب باطل کی محبت آ گئی، اب یہ اس کو کاپی کرنا شروع کر دے گا۔ نبی کو کاپی کیا تو سنت، باطل کو کاپی کیا تو فیشن۔ آج آدھی نسل فیشن پہ چل رہی ہے کہ نہیں؟ نائی کے پاس گئے کپڑے کیسے بناؤں اور بال کیسے بناؤں، تو اس نے کہا کہ فلاں ایکٹر جیسے بال بنا۔ درزی کے پاس گئے کپڑے کیسے سیوں، کا فلاں ایکٹرس جیسے کپڑے بناؤں۔ آپ کسے کاپی کر رہے ہو؟ جس کو آپ نے اپنے ذہن میں محبوب بنایا ہے، جس کو آپ نے اپنے قلب دے دیا ہے۔ آج آدھی نسل کسے کاپی کر رہی ہے؟ ایسا نہ ہو قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آدھے لوگ فلم انڈسٹری کے ہیروؤں کے ساتھ اٹھائے جائیں کہ یہ سارے تیرے امام تو تھے جن کو تم نے کیا کیا تھا؟ کاپی کیا تھا۔ تو اولیاء الطاغوت، یہی فحش و فحشا، جوانوں کے اندر غلط سوچ پیدا کرنے والے یہ اولیاء الطاغوت ہیں، یہ شیطان کے نمائندے ہیں۔ لیکن آپ کے دل میں محبت کیسے پیدا کی گئی؟ پہلے اس کو بہادر بنایا جائے گا، ایک ایسے کیریکٹر کو فطرتاً کیریکٹر بنایا جائے گا۔ جب آپ کی اس سے کیا ہو گئی؟ محبت ہو گئی، پھر مارکیٹنگ کا شعبہ آ جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کوک دے دی، اس کے ہاتھ میں پیپسی دے دی، اس کے ہاتھ میں کوئی برگر دے دیا، اس نے کوئی کپڑے پہن لیے، تو آدھی قوم وہ شربت پینا شروع کر دیتی ہے جو اس کے ہاتھ میں تھا، آدھی قوم وہ کپڑے پہننا شروع کر دیتی ہے جو اس کے بدن پہ تھے، آدھی قوم وہ کھانا کھانا شروع کر دیتی ہے جو وہ کھانا کھا رہا تھا، کیونکہ وہ آپ کے دل کا محبوب بن چکا۔ اب جو وہ کرے گا آپ کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، آپ کی نسلیں اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گی۔ وہ آپ کے 7 سال کا بچہ ہو وہ کپڑے ویسے ہی پہنے گا، وہ آپ کی 12 سال کی بچی ہو کپڑے ویسے ہی پہنے گی، کیونکہ پہلے اس کے دل میں محبت کو پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس محبت کا غلام بنایا جاتا ہے۔ پہلے آپ کو مینٹلی ویسٹرنائز کیا جاتا ہے، پھر ویسٹرن کلچر کا کیا کیا جاتا ہے؟ غلام بنایا جاتا ہے۔ اور وہی کام حسین ابن علی بھی کر رہے ہیں۔ پہلے آپ کے دل میں کربلا کا عشق ڈالا جاتا ہے،
پھر آپ کو امام حسین سے کاپی کروایا جاتا ہے۔ اربعین حسین کیا ہے؟ مزاج حسین میں ڈھلنے کا نام ہے۔ مجلس حسین کیا ہے کہ تمہارے دل کے پیالے سے اغیار کی محبت کو نکال کر محبت خالص کو ڈالا جائے۔ جب دل محبت حسین سے بھر جائے گا، بہت مشکل ہے ویسٹرن کنٹریز میں جو بچے رہتے ہیں ان کو ہدایت دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ مزاج بدل چکے ہیں کہ مولانا اس زمانے میں ہم کیا کریں۔ میں نے کہا امام حسین نے ہدایت کا بوسٹر بنایا ہے صرف مخصوصاً تم لوگوں کے لیے جو مسلم کنٹریز میں نہیں رہتے کہ مولانا وہ کیا ہے۔ میں نے کہا 40 امام حسین ہے۔ یا 8 دن میں مزاج بدل جائے گا، اپنے بچے کو لاؤ۔ 9 دن میں تمہاری بچی کا مزاج بدل جائے گا، اسے اگر کربلا لاؤ۔ تو آج بھی اہل بیت ہماری ہدایت کا کیا کر رہے ہیں؟ بندوبست کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ نگاہیں اگر کسی کو دیکھتی ہیں تو اس کی محبت دل میں آتی ہے، کان اگر کسی کو سنتے ہیں اس کی محبت دل میں آتی ہے۔ میں نے صرف اپنی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا دیکھنے میں احتیاط کرو، اس چیز کو دیکھو جس چیز کا دیکھنے کا فائدہ ہو، اس چیز کو نہ دیکھو جس چیز کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ محبت اس سے کرو جو عاقلانہ محبت ہے۔ یہ فیک محبت ہے، اگر کوئی کسی کو مار بھی رہا ہے تو وہ ڈرامہ بھی فیک ہے، وہ ہٹنگ بھی فیک ہے، وہ بیٹنگ بھی فیک ہے، ہر چیز کیا ہے؟ جھوٹی ہے۔ وہ مرنا بھی جھوٹا ہے، وہ زندہ رہنا بھی جھوٹا ہے۔ لیکن آؤ فرش عزا پہ تجھے جو شہادت بتائی جاتی ہے وہ شہادت بھی سچی ہے، وہ شہید بھی سچا ہے، وہ بہادر بھی سچا ہے۔ یہاں جو تجھے کیریکٹر بتائے جاتے ہیں وہ فیک کیریکٹر نہیں ہے، وہ ریئل کیریکٹر ہے۔ تو کربلا ریئل کیریکٹر کا نام ہے، فلم انڈسٹری جھوٹے کیریکٹر کا نام ہے۔ تو عقل سے پوچھو کہ جھوٹے کے عاشق بنو گے یا سچے کے عاشق بنو گے؟ ساری فلم انڈسٹریاں جمع بھی کر دو، تجھے علی جیسا ریئل بہادر کیریکٹر نظر نہیں آئے گا۔ ریئل بہادری تھی، وہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑنا ہو ریئل بہادری ہے، وہ صبر کرنا ہو یہ ریئل بہادری ہے، وہ موت کے بستر پہ سونا ہو یہ ریئل بہادری ہے، وہ بیٹل آف کربلا ہو وہ ریئل بہادری اور صبر ہے۔ تو ہم اپنی نسلوں کو صحیح کیریکٹر دیتے ہیں، لیکن ویسٹرن کلچرز میں چلے جائیں بھائی ان کے پاس کیریکٹرز نہیں ہیں۔ اب جب کیریکٹر نہیں ہے تو فطرت بشر کیریکٹر کو سرچ کرنے میں لگ جاتی ہے، اس نے اپنے آپ کو کسی رول ماڈل کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب ایک کرسچن کا بچہ کسے رول ماڈل بنائے کیونکہ ان کے پاس رول ماڈل نہیں ہے، ان کی بچیاں کسے رول ماڈل بنائیں کیونکہ ان کے پاس رول ماڈل نہیں ہے۔ لیکن فطرت کو رول ماڈل چاہیے، اسے کعبہ چاہیے، اسے قبلہ چاہیے، اسے کاپی کرنے کے لیے کوئی رول ماڈل چاہیے۔ لہذا کیونکہ رول ماڈل نہیں ہے وہ فیک رول ماڈل بناتے ہیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے علی تک نہ پہنچ جائے، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سیدہ زینب تک نہ پہنچ جائے، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت رسول تک نہ پہنچ جائے۔ جس طرح آپ مسلمان بھائیوں میں دیکھتے ہو لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے علی کے مکتب میں آتے ہیں کہ نہیں۔ ایک کلپ سوشل میڈیا پہ دکھائیے، کوئی شیعہ ہو جو کہے کہ میں پہلے شیعہ تھا اب سنی بننا چاہتا ہوں، لیکن میں سینکڑوں کلپ دکھا سکتا ہوں جو کہتے ہیں ہم پہلے سنی تھے اب شیعہ بننا چاہتے ہیں۔ سارے یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بندہ علی کے در پہ ہی آتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کربلا تک ہی پہنچ جاتا ہے۔ فطرت دن بدن تشیع میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ فطرت کا ہے کہ جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ایک نہ ایک دن حق کو ظاہر ہونا ہے۔ فطرت حق پسند ہے، باطل پسند نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں چلے جاؤ انسان ڈھونڈتے ڈھونڈتے حق کو تلاش ہی کر لیتا ہے۔ اب ان کے بچے بھی تو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کریں؟ وہ ڈھونڈنے جاتے ہیں ان کو فیک کیریکٹر تھما دیتے ہیں، وہ ڈھونڈنے جاتے ہیں کبھی ان کو فیک ایکٹرس کے پیچھے، کبھی فیک کیریکٹر کے پیچھے، کبھی فیک ہیرو کے پیچھے، پھر انہی کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں۔ آدھی قوم یا ناچتی رہتی ہے، آدھی قوم یا ڈانس میں لگ جاتی ہے، 2 دن ان کو سوچنے کا وقت ملتا ہے وہ بھی ان کو پبوں میں پھینک دیتے ہیں، ان کو شرابوں میں لگا دیتے ہیں، 2 دن یہ نشے میں دھت رہ کے سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں پھر پیٹ پوجا کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ایسا مشینری لائف بنایا، صبح 5 بجے اٹھو، شام کو 5 بجے آؤ، پھر 6 بجے سو جاؤ، پھر صبح 5 بجے اٹھو۔ اتنی ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کر دیا تاکہ ان کا ذہن حق کی طرف جائے ہی نہیں۔ ان کو ایسے وہ کن کے عاشق ہیں؟ فٹ بالر کے عاشق بن جاتے ہیں، ایکٹر کے عاشق بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں آپ ایک ایکٹر کے پیچھے جان کسی نے گواہ کر دی، کلائی کسی نے کاٹ دی، فلاں جگہ سے فلاں دیکھ۔ اب کیا ہے کہ انسان ہے لیکن ایک فیک کیریکٹر ہے، لیکن اس کے ذہن میں بٹھایا ہوا یہ بہت بڑا بہادر ہے، یہ بہت بڑا اچھا انسان ہے۔ لیکن انہی کی جب سیپریٹ پرسنل لائف میں جاتے ہو گند و کچرے سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن آؤ مجلس حسین میں، حسین تو نسلوں کو صحیح کیریکٹر دیتے ہیں، علی جیسا کیریکٹر جو ریئل کیریکٹر ہے،
सैयदा ज़ैनब जैसा कैरेक्टर जो रियल कैरेक्टर है, सैयदतुन निसाइल आलमीन जैसा कैरेक्टर जो रियल कैरेक्टर है, तो फेकनेस से मकतब निकालता है और तुझे हकीकत की दुनिया के अंदर दाखिल कर देता है। ये आलम आलम हकीकत है। ये अलग बात है कि हम नाकाम रहे इस हकीकत को उस तरह आलम को बताने के लिए, लेकिन फिर भी इमाम ज़माना की मदद शामिल हाल थी। या अरबईन इमाम हुसैन किसी मोजज़े से कम नहीं है। पूरी दुनिया में चले जाइए, इतनी खिदमत इंसानियत कहीं पे नज़र नहीं आती। बड़े बड़े मुल्क हैं जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, लेकिन अगर ह्यूमंस को देखना है तो करबला में आके देखो, खिदमत को देखना है तो करबला में आके देखो, ईसार को देखना है तो करबला में आके देखो। किसी इंसान को खाना कैसे खिलाया जाता है, किसी के पाँव कैसे दबाए जाते हैं, कहाँ हुआ। एक हमसाया भी आपका हो ना तो कोई कहे कि जनाब आज घर के अंदर मशीन ख़राब हो गई है, हमारे 4 कपड़े तो धो दो। आप बोलोगे मैं धोबी थोड़ी हूँ तेरा। लेकिन करबला अजीब है, मिन्नत जोराबे पाँवों से उतारते हैं कि हम आपको धोखे देते हैं, कपड़े लेकर जाते हैं हम आपको धोखे देते हैं। किसी मोमिन ने कहा, एक बूढ़ा इराकी ताए से रो रहा था, चंद लम्हों के लिए मेरे घर में आइए खाना खाइए। हमने कहा भाई पेट भरा हुआ है। कहा नहीं, तुम नहीं आओगे तो मुझे लगेगा आज हुसैन मुझसे नाराज़ है, मेरा आका मुझसे नाराज़ है। तो उसके दिल को रखने के लिए हमने कहा भाई भूख नहीं है, चंद लुक़मे आपके घर में खा लेंगे। तो बड़ी खुशी से घर ले गया, सुफरा उसने बिछाया। खाना लगाने से पहले देखा किचन में गया, डब्बे पड़े हुए थे, नए नए बर्तन। डब्बों को खोला, जल्दी जल्दी से प्लेटें निकाली, कप निकाले, गिलास निकाले। हम देख रहे किचन में और भी प्लेट्स थी। हमने कहा बूढ़े आदमी नए बर्तन क्यों निकाल रहे हो, पुराने बर्तन हैं उन्हीं को यूज़ करो। डब्बे खोल रहे हो। उसकी आंखों में आंसू आए। कहा बर्तन तो हैं, ये मेरे बर्तन नहीं है जिनको निकाल रहा हूँ। कहा किसके हैं? कहा ये मेरी बेटी के जहेज का सामान है, अभी अय्याम आज़ाद गुजरेंगे, उसकी शादी है। हमने कहा फिर इन बर्तनों को क्यों निकाल रहे हो? कहा नहीं, मेरा दिल है इन बर्तनों में हुसैन के ज़ाहिर खाएं ताकि उसकी ज़िंदगी में खुदा बरकत को नाजिल करे। कहाँ नज़र आती है ऐसी खिदमत, कहाँ मिलता है ऐसा जज्बा। एक मोमिन कहे गालिबन इसी साल, कहते बोला गर्मी बड़ी शदीद थी, कहते भूख लगी, मैंने किसी मौक़िफ़ से खाना लिया और पूल था, बोत था। अब इतनी गर्मी के दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं बैठा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा साया आ गया मेरे पीछे। तो कह मैं खाता रहा अपनी, उस भूख थी, गर्मी थी, लेकिन साया आया तो मैं थोड़ी ठंडक मुझे मिल गई। कहते खाना जब ख़त्म कर लिया तो मैंने मुड़ के देखा, एक अरब कदावर कवीउल हैकल, बहुत लंबा, वो मेरे पीछे खड़ा है, पसीना दे रहा है उसका। तो मैंने मौक़िफ़ वाले को कहा, मैंने कहा भाई सब खा रहे हैं तो उसको भी थोड़ा खाना देते, बेचारा गर्मी में खड़ा है। वो कहने खड़ा नहीं है, ये जानबूझ के खड़ा है। तो क्या मतलब? कि हमारे गांव का है, बड़ा गरीब आदमी है, हमारे रस्म में कोई ना कोई इमाम हुसैन के ज़ाहिरों की खिदमत करता है। तो इसके पास कुछ भी नहीं है खिदमत के, पैसा नहीं है बेचारे के पास, कोई मौक़िफ़ लगाता है तो कहा ये यहीं पे खड़ा रहता है। क्यों? क्यों? कहता है मेरे पास कुछ नहीं, अल्लाह ने मुझे बड़ा बदन दिया है, गर्मी बहुत है, अगर कोई ज़ाहिर बैठेगा मैं उसके पीछे खड़ा हो जाऊंगा साया बनने के लिए, उसे धूप न पड़े। ऐसी इंसानियत का जज्बा कहाँ नज़र आता है, ऐसी कुर्बानी का जज्बा कहाँ नज़र आता है जो करबला या अबा अब्दुल्लाह हुसैन में नज़र आता है। इसी कुवैत में आप रहते हैं, अगर कोई आपको कहे फ़लाँ दुकान से, बकाली से आप जाकर 4 चीज़ें लेकर आओ, आप कहोगे बाबा अभी धूप बहुत है, गाड़ी होगी तो मैं जाऊँगा, हाँ एसी के बगैर मैं नहीं जाऊँगा। जो बंदा पूरा साल बगैर गाड़ी के घर से नहीं निकलता, करबला जाता है, लोग मिन्नतें करते हैं गाड़ी में बैठ, कहता नहीं मैंने पैदल हुसैन की तरफ जाना है। ये मिजाज किसने बदला आपका? इमाम हुसैन ने मिजाज बदल दिया, इंसान की फितरत को बदल दिया कि बंदा वहाँ जाके अपनी ज़ात को भूल जाता है और ज़ात हुसैन को याद रखता है। किसी इराकी से कहा इतनी खिदमत क्यों कर रहे हो? कि आपकी नहीं कर रहे, ये सोच के कर रहे हैं इस रास्ते से कभी बीबियाँ गुजरी होंगी, इस रास्ते से कभी अहले बैत गुजरे होंगे, और कोई 4 साल बच्ची कह रही होगी कि मुझे पानी चाहिए, उस वक्त कोई पिलाने वाला नहीं था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में पड़े तौब गर्म हो जाते थे, कोई ठंडक देने वाला नहीं था। तो कहा हम ये सोच की खिदमत करते मौला आपकी न कर सके,
آپ کے عاشقوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے زائروں کی خدمت کر رہے ہیں۔ کسی نے آ کر مولا سے سوال کیا، امام زین العابدین آپ اتنا کیوں کہتے ہیں کہ میرے بابا کو سلام کیا کرو؟ زیارت عاشورہ 100 سلام ہیں۔ بڑا عجیب جملہ کا میرے چوتھے امام نے فرمایا، اس لیے کہتا ہوں کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا۔ مولا میں سمجھا نہیں، کیا مطلب ترس گئے؟ فرمایا صبح عاشور جب خیمے سے نکلتے تھے، کبھی اکبر کہتے تھے بابا سلام، کبھی قاسم کہتے تھے چچا سلام، کبھی اون و محمد کہتے تھے ماموں سلام، کبھی حبیب کہتے تھے آقا سلام، کبھی عباس کہتے تھے مولا سلام۔ کہ ظہر عاشور کے بعد کوئی رہا ہی نہیں، میرا بابا ترس گیا تھا کوئی ایک تو آئے جو مجھے سلام کرے، لیکن کہا کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا۔ اب فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی میرے بابا کو سلام کرتا ہے، فرمایا ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ مقام آپ کو دیا گیا کہ آپ کے سلام سے اہل بیت کے کلیجوں کو ٹھنڈک ملے۔ امام حسین کسی بوڑھے بزرگ کے خواب میں آئے، فرمائے بوڑھے اگر دل میں تمنا ہے نا حسین کی زیارت کرو، اور کربلا نہیں آ سکے، فرمایا کہ یہ مت کہنا کہ ہم نے تجھے محروم کیا ہے۔ میں نے کہا یہ سخی نہیں، یہ کریم ہے۔ کریم وہ جو کسی کو کسی نعمت سے محروم نہ رکھے۔ فرمایا بوڑھے خلوص دل سے اپنے گھر میں بیٹھ کر حسین کو سلام کیا کرو، اللہ تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ کہ مولا ایک سلام سے ثواب زیارت؟ فرمایا اگر سلام کرو نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ آئیے دلوں کو کربلا لے جائیں، جنہیں سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جنہیں نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے۔ آج اس طرح سے سلام کریں جس طرح زینب نے بھائی کو کیا، جس طرح سکینہ نے اپنے بابا کو کیا۔ سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین۔ آواز تھوڑی بڑھا لیں، وعلی میرا سلام سے رخسار ہے
یہ امام زمانہ زیارت ناہیہ ہمیں سلام کرتے ہیں، کسی مظلوم کا نام نہیں لیا، بس اشارہ کیا، فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ۔ مجھے نہیں پتا یہ اصغر کے رخسار یا قاسم کے رخسار، جواب میرے مولا نے خود دیا، میرا سلام صحیح بخاری کی حدیث سنایا کرو، رسول خدا فرماتے مسلمانوں اگر کبھی ادب کے لیے حیوان کو بھی مارنا پڑے، فرمایا اس کے بدن پہ مارا کرو لیکن کبھی چہرے پہ مارا کرو، حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو۔ فرماتے بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر تھا، رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے رخسار دیکھو، بابا سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا۔ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملے، پہلے امام زمانہ میں ننھے سے رخساروں میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل لیا۔ فرمایا غم اس بات کا نہیں کہ بابا کا گلا کاٹا گیا، شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ فرمایا غم اس بات کا تھا کہ بابا کی توہین کی گئی، بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے، وہ کیفیت تھی میرے مولا کے بدن کی کہ پہن دیکھ کے پہچان نہ سکے، رو کر کہنے لگی آنتا خیب میں کیا تو میرے ماں جایا ہے، کیا تو ہی میرا حسین ہے؟ کیا کیا بدن کے ساتھ؟ یہ لائیں گھوڑے دوڑانے کے بعد ابن سعد کے پاس گیا، کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے اپنے کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی، کربلا کے 2 شہید جن کی پسلیاں توڑی گئے، ایک
दोनों मजलूमों की पसलियां तोड़ी गई, लेकिन एक फर्क था, मौला की पसलियां तब टूटी जब शहीद हो गए, लेकिन कासिम अभी जिंदा था। दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चली गए, बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ चले गए। करबला का जो भी शहीद जब घोड़े से गिरा, आवाज दी मौला में घोड़े से गिर गया, लेकिन कासिम करबला का वाहिद शहीद है, क्योंकि ये वाहिद शहीद है जो बगैर सिरा के मैदान में गया। तभी दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चले गए। कहते जब घोड़े से गिरने लगे, ये नहीं का मौला में घोड़े से गिरा, इतने छोटे थे, कहने लगे अम्मा अम्मा मैं घोड़े से गिर गया। रावी कहता जब मौला मैदान में पहुंचे, कहीं कासिम का लाशा नजर नहीं आया। दाएं तरफ देख के आवाज दी, बाएं तरफ देख के आवाज दे। आखिर में का कासिम इमाम होकर कहता हूँ मुझे आवाज दो। एक मर्तबा कहीं से आवाज आई, जी मेरे मौला। कहीं से आवाज आई, जी मेरे मौला। मौला घोड़े से उतरे, अब आके दामन को बिछाया, कहीं से कटे हुए गोश्त के टुकड़े उठाए, कटी हुई उंगलियां उठाई, गठड़ी को बांधा, नजफ की तरफ मुंह किया, कहने लगे बाबा अली खैबर फतह करना आसान है, लेकिन यतीम की लाश के टुकड़े उठाना ओ बाबा बड़ा मुश्किल है। के दर पे पहुंचे, फरमाया अम्मा फिदा जरा बहन ज़ैनब को बुलाना। बहन ज़ैनब मैं कासिम की लाश लाया हूँ, लेकिन माँ को न बताना, माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सैयदा ने कहा हुसैन तेरे हाथ तो खाली है, और कासिम की लाश कहाँ है? रोके कहने लगे ज़ैनब ये जो गठड़ी मेरी पीठ पे देख रही हो, इसमें कासिम की लाश के टुकड़े हैं। परवरदिगार तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, हम सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा।